پاکستان اور پاک آرمی کا فخر سابق ایس ایس جی کمانڈو کیپٹن سبقت اللہ نے موراکو کی سخت گرمی میں 250 کلومیٹر میراتھن ریس مکمل کر کے اعزاز پاکستان کے نام کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ 92 نیوز خاور رضا سے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ خاور بتائیے گا میراتھن ریس میں ایتھلیٹ نے کن دشواریوں کے بعد مارکا سر کیا؟ اس ٹائم ہمارے ساتھ سبقت اللہ موجود ہیں۔ انہوں نے موراکو کے اندر 250 کلومیٹر میراتھن جو ہے وہ تقریباً 50 کے ٹمپریچر میں پہاڑ اور صحرا کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے۔ سبقت اللہ کا تعلق پاکستان کے آرمی کے ساتھ بھی رہا ہے اور یہ ایس ایس جی جو ہے اس کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ انہوں نے یہ مارکا تقریباً 7 دن میں جو ہے وہ مکمل کیا۔ اس حوالے سے کن مشکلات کا ان کو سامنا پیش آیا اور ان کے ذہن میں کیا خیال لے کر یہ اس مشکل ترین مرحلے کے لیے نکلے، ان سے جانتے ہیں۔ سبقت اللہ، سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ اتنی گرمی میں ایسا مارکا سر انجام دیا جائے؟ الحمدللہ، بس یہ تھا کہ جس طرح میرا بیک گراؤنڈ وغیرہ ہے اس طرح جب سے میں آیا ہوں آلویز میں ہمیشہ اسی طرح کی فٹنس کی انڈسٹری میں رہا ہوں اور زیادہ تر یعنی ایکٹیویٹی، اس سے پہلے میں پاور لفٹنگ میں تھا، پھر اس کے بعد میں نے بھی کہا کہ یہ دنیا کی سب سے ٹفسٹ میراتھن ہے۔ دنیا کی ٹفسٹ میراتھن میں اس کو میراتھن ڈسیبلز کہتے ہیں، کہ میراتھن ڈسیبلز فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ میراتھن ان دا سینڈ۔ تو میں نے کہا کہ چلو یہ میراتھن کے لیے میں نے 1 سال کی ٹریننگ کی۔ الحمدللہ مائنڈ سیٹ مجھے اپنے آرمی کی طرف سے ملا تھا، اسپیشل سروسز گروپ کی طرف سے۔ ود دا سیم مائنڈ سیٹ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ٹریننگ کی۔ الحمدللہ بہت ٹف تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور بڑی عزت کے ساتھ میں نے مکمل کیا۔ جس طرح بڑی تعداد میں یعنی کہ 1100 لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، مگر کامیاب جو اس میں تقریباً 700 کے راؤنڈ ہوئے، جب لوگ اس میں گر رہے تھے، اس میں سے جو ہے آؤٹ ہو رہے تھے، تو آپ کے ذہن میں کبھی ایسا نہیں، آپ کا ذہن کبھی متزلزل نہیں ہوا کہ اتنی مشکلاتیں چلیں اس سے کوئٹ کر دیتے ہیں؟ الحمدللہ کوئٹ کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اسپیشلی یہ اسپیشل سروسز گروپ کی طرف سے، یہ میں ہمیشہ ان کو یہ دیتا ہوں کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے، ہار نہیں مانی۔ تو یہ میرے مائنڈ سیٹ میں تھا کہ ٹھیک ہے، میں زیادہ ویل ٹرینڈ نہیں تھا، میں زیادہ شاید میری ایج اور فٹنس اس طرح نہیں تھی، لیکن جب تک میرے اندر سانس تھی مجھے پتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کا کرم اور محنت جتنی تھی کہ میں انشاءاللہ اس کو ختم کر کے چھوڑوں گا۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے ایج کا ذکر کیا، 45 سال آپ کی تقریباً ایج ہے اور آپ کے پاؤں پہ جو چھالے تھے وہ خون سے بالکل بھرے ہوئے تھے اور جگہ جگہ زخم آئے، اس کے باوجود آپ نے یہ جو بڑا مارکا ہے یہ سارا کیا، جو کہ یقیناً آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اس حوالے سے جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ آج کل تو جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں ان میں زیادہ مصروف ہے، تو ایسے دور میں نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا پیغام؟ میرا تو سمپل ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں اور ریممبر ون تھنگ کہ اسی جسم کو آپ نے جتنا خیال رکھیں گے اتنا ہی آپ انجوائے کر سکیں گے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کو سے کھیلنا کوئی بھی غلط نہیں ہے اور نہ کسی یعنی اگر آپ گیمز وغیرہ کھیل رہے ہیں کوئی نہیں، لیکن جو اپنی فٹنس ہے نا یہ ہمیشہ، بیکاز میں خود اس فٹنس انڈسٹری میں لوں، میں نے کبھی بھی کسی بندے کو یہ نہیں دکھا کہ یار وہ بہت فٹ ہے اور وہ بہت ناخوش ہے۔ ہمیشہ انفٹنس سے ساری بیماریاں بھی آتی ہیں ساری۔ تو میرا بچوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے، آپ ہمیشہ اسی ایکٹیویٹیز میں رہیں، رننگ میں رہیں، اسپورٹس میں رہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں جتنا ہی رہیں گے وہ آپ کو نگیٹیوٹی سے بھی دور کریں گے اور آپ کو ایک اچھا شہری، ایک اچھا بندہ بننے میں بھی بڑا آپ کا یہ ہیلپ کرے گا۔ میراتھن کے اندر کوئی ایسا مرحلہ جس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ سب سے مشکل ترین ٹائم میرے لیے تھا اور جس کو عبور کرنا جو ہے یہ بہت بڑے وہ کیا کہتے ہیں جگر اور گردے کا کام؟ الحمدللہ میراتھن کے اندر بہت ٹائم تھا، ایکچولی یہ تھا کہ یہ بہت اسٹریچڈ ہے، بہت 7 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، بیکاز اس میں ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ بے شک جب آپ میراتھن نہیں بھی دوڑ رہے ہوتے تو آپ ٹینٹ میں ہوتے لیکن آپ وہ ریکور فیز میں ہوتے ہیں۔ تو جب میرے بلسٹرز تھے، بیکاز مجھے 9 بلسٹرز تھے، میرے دونوں پاؤں پوری پٹیاں تھیں اور میں جب اس میں جوتا پہنتا تھا تو وہ مجھے پہلے 2 کلومیٹر میں آگ میں گزر رہا ہوتا تھا، بیکاز وہ آپ کو چوٹیں بہت لگ رہی ہوتی ہے اور آپ کا پتھر آ رہا ہے، ریت آ رہی تو آپ پھسل رہے ہیں تو آپ کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت وہ مصرع کیا ہے کہ اس وقت نے بھی گزر جانا ہے۔ تو یہ دماغ میں کانسیپٹ چل رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور الحمدللہ گزر گیا اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ جب آپ نے مکمل کیا تو یہ جو آپ نے میراتھن کمپلیٹ کی تو ذہن میں کیا کہ یہ کس کے نام کریں گے؟ میرے ہمیشہ بیکاز میں نے جو ٹوپی پہنی تھی وہ میری اس کے اوپر ایس ایس جی کا تھا اور پاکستانی فلیگ تھا،
تو الحمدللہ نہیں میرے دعائیں سب کی تھی کہ میرے پیرنٹس میرے اساتذہ سب کی تھی, لیکن ٹو بی آنیسٹ آف کورس مجھے جو انرجی ملتی ہے, اور یہ آئی ڈونٹ نو آئی کانٹ چینج اٹ, اٹ از مائی کنٹری, مائی پاکستان, اٹ گیوز می آلویز اے اسٹرینتھ. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ان کو سنا, انہوں نے کہا کہ جو ہماری جیت تھی, جو سب سے پہلے خیال آیا سب کی دعاؤں کے ساتھ کہ یہ جیت میں پاکستان کے نام کرتا ہوں. اور یہاں پر انہوں نے ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے کہ ان کی ٹریننگ SSG میں رہ کے انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ جب بھی کسی مشن پہ نکلیں تو اس مشن کو اپنی زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ جانیں تاکہ آپ اس مشن میں بہترین طریقے سے کامیاب لوٹیں.